تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں ایک پریڈکٹیبل ایک بیہیویئر تھا جب پورے انہوں نے جو 36 سال یہاں پہ ایک سروس کی ہے. اور ایک جو بڑی اہم چیز اور ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہمارا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، لرننگ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے ٹیچرس کا. ایک پڑھائی صدی سے زائد کی بات ہے. اگر آپ یہ 60 ایئرس کی نہیں ہے تو 36 مور دین ہاف آف جو ان کا لائف ہے یہاں پہ. آج کل سر میں درد ہے تو جی چھٹی میں ہی آ چکی ہے جی، میری طبیعت خراب ہے میں نہیں آ سکتا. تو 36 سالہ کریئر میں کبھی ایسا مطلب کوئی لمحہ نہیں آیا جب کوئی بہت سیریس پرابلم ہو تو چھٹی کی ہے. پورا ان کا وہ آپ کریئر پیچھے آپ ان کو چھٹیوں کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں تو یہ تھی. اور ریگولرٹی، پنکچویلٹی، اور پھر ایک لرننگ ایٹیٹیوڈ. اور لرننگ ایٹیٹیوڈ میں انہوں نے یہیں پہ پھر وہ رہ کے ماسٹرز بھی اپنا کیا تھا. تو اور پھر یہ ہے کہ خیر خواہی ایک مطلب ٹیچرس کی بھی کہ ٹیچرس کو کیسے مینیج کرنا ہے اور کس طرح سے یہ دے کین گیٹ میکسیمم مارکس ان دی ایگزامینیشن. بچوں کو کس طرح سے تیاری کروانی ہے. تو اسپیشلی جو ان کے سبجیکٹ کے ریلیونٹ ٹیچرس ہیں میتھس کی، تو وہ بہت اچھے طریقے سے وہ نئی ٹیچرس کو بھی انہوں نے ساتھ ساتھ گائڈ کیا. دیکھیں ایک جو ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے اس کا ایک ایڈمنسٹریٹر بھی ہے، ساتھ ایک مینٹور بھی ہے، اور وہ مربی ہے وہ ساتھ ساتھ اس نے جو نئے لوگ آتے ہیں ان کو گائڈ کرنا ہوتا ہے. تو شی واز آلسو پلئنگ ہر رول ایز اے گائیڈ ویری سکسیزفلی. تو ماشاء اللہ انہوں نے بہت اچھا یہاں پہ. اور میں نے ایک چیز کہی کہ وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ انٹیگریٹی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد آپ کی کوالیفیکیشن آتی ہے. میں بھی اگر اس کو ایس او پیز اگر اس کے کوئی بنائے جائیں تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ پہلی چیز جس کو میں فوکس دیتا ہوں انٹیگریٹی ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ شی واز اے وومن آف انٹیگریٹی، اور بہت ہی دیانتداری کے ساتھ، بہت ہی ایمانداری کے ساتھ انہوں نے اپنے فرائض سر انجام دیے. لیکن پھر بھی ہم لوگ انسان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ناقص پیدا کیا ہے، اور ناقص وجود ہے ہمارا. اس کے اندر خامیاں کمزوریاں ہمیشہ رہتی ہیں ٹیمپرامنٹ کے لحاظ سے، اور یہ بعض ایسی چیزیں رہتی ہیں. تو اس لیے انسان کو کہا کہ آپ کمال کی طرف پہنچنے کے لیے اپنی جستجو جاری رکھیں کہ اپنا جو وجود ناقص ہے اس کو وجود کمال کی طرف، مطلب جو ایک سفر ہے وہ جاری رہنا چاہیے. اور استغفار بھی اس لیے ہمیں کہا گیا کہ ہم مسلسل جو ہے استغفار کا ورد بھی کرتے رہیں. تو میں اب زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، اور بس میں اپنی بات کو وہ کنکلوڈ کرتا ہوں اس بات پہ کہ جیسے انہوں نے یہاں پہ وہ لکھا ریٹائرمنٹ کا، تو بہت اچھے طریقے کے ساتھ جب بھی ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو اس میں یہی دعا مانگتے ہیں اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، کہ اللہ تو ہمیں اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب دنیا سے جائیں تو مومن کی حیثیت سے جائیں. تو بس اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں ہمیں ہر طرح سے جو ہے وہ کامیاب رکھے. وہ ہمارے وہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو ریٹائرمنٹ ہوتی ہے یہ ایک طرح کی ریہرسل ہے، جو ریئر ہماری ریٹائرمنٹ ہونی ہے لائف سے اس کی. تو ادھر بھی ہمارا دھیان جو ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے. تو میں آپ کے لیے اپنے سامنے دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ہمیشہ آپ کی دعا گو رہوں گا، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ بھی ہمیں اور اس ادارے کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. تو میں اس کے ساتھ ہی سارے بات جیسے نجیب صاحب نے بتایا کہ 36 ایئر انہوں نے اسکول کو ٹائم دیا ہے، جن کی بڑی خدمات ہیں، بہت زیادہ خدمات ہیں. وہ اپنے کام سے بہت سنسیئر تھی، اور جب بھی چھوٹا کوئی مسئلہ ہوتا تھا مجھے یہ فوراً فون کرتی تھی کہ ہاں سر یہ مسئلہ یہ ہمارا، کیونکہ یہ بڑی ایکٹیو تھے، بڑی ہر چیز پہ مجھے مشورہ دیتی تھی کہ یہ سر یہ پرابلم ہے. تو میں اس لیے مجھے بہت کافی گائیڈنس کرتی تھی، مجھے بتاتی تھی مجھے کہ یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے. وہ مجھے آسانی ہوتی تھی کہ یہاں پہ جو مسئلے مسائل تھے اس میں خاص کر یہ ٹیچروں کی کمی تھی جو اس کے بارے میں یہ بڑی فکر مند ہوتی تھی کہ یہ بچوں کا نیند حاصل ہو رہا ہے، بچے جو نا ٹیچر نہیں مل رہے، جو بھی ہے یہ مسئلہ جو بھی ہے. بہرحال ان کی خدمات بہت زیادہ ہے. ان کو اللہ تعالیٰ بس اچھی زندگی عطا فرمائے، جو بھی ہے اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے ان کو. ان کی خدمات بالکل یاد کی جائیں گی، جو جتنی خدمات ہیں خدمات بہت زیادہ خدماتیں کی ہیں، بہت زیادہ ماشاء اللہ. ہے تو مجھے 36 ایئر دینے اسکول میں بہت آدھی زندگی ہے کہ جو اسکول میں دین ٹائم دیا ہے. تو ان کی بڑی خدمات ہیں جی. میں ان کو خوش آمدید اور کہتا ہوں ان کو اللہ تعالیٰ ان کو بس اسی طرح اگر ضرورت پڑے تو ان شاء اللہ اس کو ان کی خدمات باہر لیں گے، تو دیتے رہیں گے، ان سے مشورے لیتے رہیں گے ان شاء اللہ. میں حاضری جلدی آپ کو کال کریں گے.
ये मेरा इदारा है, मैंने तो हमेशा अपना इदारा करने से काम किया। नहीं आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत है, आपको जिंदाबाद काम करना है, तो बहुत हिम्मत है। अब मैं सर जी सर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर। मुझे कोई ज़्यादा देर ध्यान नहीं हुई एज चेयरमैन, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा स्कूल के स्टाफ के बारे में इतना इल्म नहीं है, लेकिन मैडम के फिर मैंने कुछ थोड़ा सा जानने की भी कोशिश की कि कौन कैसे काम कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल साहब ने जो ये कहा कि शी इज़ लेडी ऑफ इंटेग्रिटी, तो मैं इससे पूरा इस्तेमाल करता हूँ जो कुछ मैंने इनके बारे में सुना और इनकी कारकर्दगी के बारे में। और दूसरी बात ये है कि आपने 36 साल दिए, और ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने आप पर बड़ा करम किया। इस प्रोफेशन में आना खुशकिस्मती है, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है और आपने 36 साल एक बहुत आला काम को दे दिया। तो जब मैं अब ज़ाती सी बात है कि जब मैं, चूँकि मेरा भी इसी डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ है, तो जब मैं यंग था तो मेरी सिलेक्शन हो गई फ़ौज में, और ये जनरल आसिफ मुनीर मेरे जूनियर थे एकेडमी में। तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि नहीं आप ये ना करें, आप छोड़ दें इसको। तो मैं वापस आ गया, मैंने छोड़ दिया, और मुझे बड़ा कलक था, शौक़ भी था कि मैं स्टार मेरे लगे और बड़ी मेरी वो हो, जिस तरह से एक नौजवान की तमन्नाएँ होती। तो काफ़ी अच्छा ये मेरे ऊपर असर रहा कि मैंने वो वालिद साहब के कहने पर छोड़ दिया। अब 2020 में मेरी रिटायरमेंट हुई और वक्त गुजर गया, लेकिन मुझे उस दिन जब मैं रिटायर हुआ तो मैंने मस्जिद में जाकर 2 नफल पढ़े कि अल्लाह का शुक्र है कि मैंने वहाँ ज़िंदगी गुजारने की बजाय टीचिंग में ज़िंदगी गुजारी। और मुझे बड़ा सुकून था वहाँ पर उस लम्हे कि वहाँ हो सकता है कि 4 दिन मैं ज़रा करो फर्ज में गुजारता, लेकिन ये तो बिल्कुल एक ऐसा पेशा है जिसमें आप आखिरत के लिए बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो। और सूरत अल-असर में जो ये है कि आप तमाम इंसान खसारे में हैं, और बचेंगे सिर्फ वही लोग जो ईमान लाए, नेक अमाल किए, हक और सब्र की तलकीन की। तो एक टीचर जो है वो यही काम कर रहा है। ये मैं समझता हूँ कि वो सूरत अल-असर के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है, अगर वो सिंसियर और सीरियस है, जैसा कि आपने बताया था इनके बारे में। तो ये एक असासा है इनका, और हमेशा इनको ये तमानियत देता रहेगा और खुशी देता रहेगा। और मेरी दुआ है कि ये अपनी अगली ज़िंदगी भी इसी तरह से इंटेग्रिटी के साथ गुजारें, सेहत के साथ गुजारें। और प्रिंसिपल साहब ने कहा कि ये एक रिहर्सल है, हमारी फुली रिटायरमेंट से पहले एक ऐसा मुकाम आता है कि हमें बताया जाता है कि आप एक ज़िंदगी के एक हिस्से से आप फारग हो गए, इसी तरह हम एक दिन ज़िंदगी से भी फारग हो जाएंगे। तो ये बड़ा अच्छा आपने नुस्खा दिया यहाँ पर। मैंने जब जॉब शुरू की ना, तो मैं घर में बिल्कुल डिफरेंट सा बच्चा था जिसको दुनिया का बिल्कुल नहीं पता, और बहन भाइयों की पिटाई हो रही है तो मुझे लिहाफों से निकालना पड़ता था, क्योंकि अब्बू ने कहना कि कहीं ये देखो। तो मेरे अब्बू ने जॉब करा दी, एक हाथ में मेरे गवर्नमेंट का लेटर था और एक हाथ में ये था। अब्बू कहते ये भी गवर्नमेंट की कर सकेगी, इसको यहाँ थोड़े अरसा भेजते हैं, चलो थोड़ी दुनियादारी आ जाएगी। फिर एक मैंने 8 तक मेरे मैथ में बहुत अच्छे नंबर आते थे। जैसे मैं 9th में गई ना, तो वो मुझे टीचर डेली डांटती थी। वो कहती थी कि तुम्हारी बड़ी शोहरत सुनी हुई है और अदद में कुछ है नहीं। मुझे उनका समझ नहीं आता था। तो तब मैंने डेली कमिटमेंट करनी अपने आप से कि अल्लाह मियाँ, अगर मैंने मैथ पढ़ाया तो ऐसा नहीं पढ़ा। और आप यकीन माने कि सारी ज़िंदगी जब मैं क्लास में गई हूँ तो मुझे वो मेरे सामने होते थे, वो अल्फाज अपने जो मैं आज नदीम साहब के सामने शेयर कर रही हूँ। मैं इनसे बहुत ये हमने भाइयों की तरह जिस वक्त में हम आए थे, इखलाक हो, किरदार हो, हर चीज़ की हमारा हर बंदा गवाही देता है। ये मेरी शगीर्द है तो सिर्फ जो यानी हम इतने पुराने हैं। हाँ जी। तो और आप सबकी टीम वर्क होता है ना, एक काम करने का मज़ा आता है। और मैं इस चीज़ के हक़ में नहीं थी। बहुत साल पहले भी मुझे ऑफ़र की गई थी, सेक्रेटरी साहब ने, तो मैंने नहीं उस वक्त हामी भरी थी।
اور ندیم صاحب ابھی بھی بار بار یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیوں نہیں بھری تھی، تو مجھے اتنا تھا، مجھے پنجابی کی آفر کالج میں جانے کے لیے میں نے کہا میں پنجابی پڑھاؤں گی، میں نے نہیں پڑھانی پنجابی، کیونکہ میں نے میتھس ہی پڑھانا ہے۔ اور پھر ایک میری چھوٹی چھوٹی خواہشیں جو میری اس ادارے میں پوری ہوئی، ان میں ایک خواہش میری یہ تھی کہ میں انڈیپینڈنٹ ہیڈشپ کروں، وہ بھی مجھے ملی۔ 17 اسکیل پہلی پروموشن میری 14 to 16 ہوئی، وہ بھی پہلا میرا کیس تھا، اور اس کے بعد لوگوں کے لیے خیر کی راہیں کھلی۔ پھر انگلش میڈیم کا سیکشن میرا مجھے ملا، تو اس میں ہاف اردو میڈیم کے بچے تھے، ہاف انگلش میڈیم کے بچے تھے، دوسرے انگلش میڈیم کے بچوں نے ٹاپ کیا۔ پھر اس کے بعد میری 17 میں پروموشن ہوئی، ایسے اللہ میاں نے بیٹھے بیٹھے مجھے انڈیپینڈنٹ دے دی۔ میں میرے پرنسپل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کی بہت احترام کرتی ہوں، مجھے بڑا سکھایا ہے، لیکن پھر بھی میری خواہش تھی کہ میں اپنے طریقے سے کام شیلڈ ملی ہے مجھے، تو میرے بہنوئی ریٹائر ہوئے تو میں مسئلے پہ بیٹھی سوچ رہی ہوں ہمارے اسکول میں ایسا کوئی رواج نہیں ہے، تو آج مجھے یہ شیلڈ بھی ملی ہے۔ اور سب سے زیادہ جو مجھے آج فرسٹ ٹائم ہمارے اسکول میں آنر ملا ہے کسی کو، کہ اس طرح کسی کو رخصت کیا جا رہا ہے، اس کے لیے میں آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں۔ میرے سیکرٹری صاحب، میں نے ان کو شروع میں یہ سب چھوڑنا چاہ رہے تھے، میں نے کہا نہیں سر کام نہیں کریں گے، آپ نے نہیں اب چھوڑنا ہمارے ادارے کو، ہم آپ کی موجودگی میں کمفرٹیبل ہیں۔ انہیں کبھی موقع ہی نہیں دیا کہ وہ آ کے چیک کریں، انہیں وہاں بیٹھے رپورٹ ہوتی تھی کہ ادارے میں کیا ہو رہا ہے، میں نے واٹس ایپ کیا نہیں، اور سر مجھے نہیں پتا چلتا تھا کہ وہ کدھر سے آتے ہیں، آدھے گھنٹے کے اندر اندر سر آ جاتے تھے اس مسئلے کے لیے کہ آپ نے مجھے، اور وہ میں اس وقت کرتی تھی جب ندیم صاحب اس بات کو تھوڑا سا کانوں کے پیچھے پھینک رہے ہوتے تھے، تو پھر میں نا یہ فوراً سر کو واٹس ایپ کر دیتی تھی کہ بھی سر، اس میں بے شمار سب کی سر کی بہت زیادہ اس ادارے میں ہے، لیکن ہم نے بھی کبھی موقع نہیں دیا جب ہم ایز اے ٹیچر کام کر رہے تھے، میرا نہیں خیال کہ کبھی سر کے پاس شکایت آئی ہو، سیکرٹری صاحب کے پاس کبھی بھی، ہر معاملے میں ایک ریگولر آنا نہیں ہوتا، آپ ریگولر آ کے بھی دن ضائع کرتے ہیں، ہم ریگولر آ کے دن نہیں کبھی ضائع کرتے۔ سب کی میں بہت شکر گزار ہوں، مجھے اتنی عزت دی، مجھے اس ادارے میں اتنی عزت ملی، لیکن عامرہ کو کون جانتا اگر میں یہاں جاب نہ کرتی۔ اب ایک نسل، پھر ان بچوں کے بچے 2 لفظ بولتے ہیں، ایک کہتے ہیں کہ وہ بڑی سخت ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ان جیسا پڑھاتا کوئی نہیں۔ آپ یقین مانیں، رخ صاحب کو دبئی میں ایک میرا اسٹوڈنٹ ملا، ان کی آپس میں بات چیت چلی تو فرینڈ شپ ہوگی، بڑا وہ ان کا معتقد ہوا، تو بعد میں جب انہوں نے بتایا کہ میری مسز جماعت اسلامی پڑھتی ہیں، تو میں نے اس کلاس کو پڑھایا ہوا تھا، تو اس کو 2 چیزیں یاد تھیں، ایک میرا تھپڑ ایک جو میں نے اس کو مارا تھا، اور دوسری میری پڑھائی یاد تھی۔ پھر ان دونوں نے مل کے مجھے سرپرائز دیا، یہ آئے اور پھر اس کو بیل انوائٹ کیا، وہ آیا، اسامہ تھا، دوبارہ تو میری ملاقات ہی ہوئی، تو بڑی خوشی ہوتی ہے جب بچے اچھے لفظوں میں ذکر کرتے ہیں۔ کوشش یہی کی ہے، بہرحال پھر بھی کوئی غلطی ہوگی ہو کسی سے بھی، سارے کولیگس بیٹھے ہوئے ہیں، سب نے بہت تعاون کیا، اس میں پرنسپل صاحب ہوں یا ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب ہوں، ہمارے سیکرٹری صاحب کی تو کیا ہی بات ہے کہ ہم بے فکر ہو کے بس صرف ان تک میسیج کنوے کرنا ہوتا تھا، پھر اس کے بعد ہمیں فکر نہیں ہوتی تھی۔ اور جو بھی ممبر آئے ہیں سارے، انہوں نے ایک ٹیم ورک کے طور پہ اس ادارے کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے، اور اسی طرح بڑے پھلے پھولے۔ کئی سالوں کے بعد اس سال ہم نے 97 کی رجسٹریشن کیا، وہ مطلب ہم دوبارہ اچھی اس طرف جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ آگے چلے گا۔ یہ میرا ادارہ ہے، مجھے اس سے بہت پیار ہے۔ جس دور میں ہم آئے تھے پھر ہمارے گھٹنے اٹکنے لگے، پھر ہم کو سیڑھیاں نہیں چڑھی جاتی تھی، کمپلیکیٹڈ ہے تھوڑا سا، تو وہ میں ریکویسٹ کروں گی کہ گرلز بلاک جو ہے نا اس کو پورا اوپر کر دیا جائے، تاکہ اس میں جو بڑے مسائل میں نے ان سے ڈسکس کیے ہوئے ہیں، جو نیچے کمرے ہیں وہ بھی اوپر ہمیں دے دیے جائیں، تاکہ ہم اس کو لاک کر لیں، تاکہ ہماری جو چھوٹی موٹی پرابلمز ہیں وہ نہ ہوں۔ تو انشاءاللہ اسٹاف کو کافی ٹرینڈ کیا اس معاملے میں کہ کوپریشن کے ساتھ چلنا ہے۔ جب کام کرنے آگے تو پھر نخرہ کس بات کا ہے؟ جب آپ گھر سے نکل آئے ہیں پھر کام کرتے جائیں 5 گھنٹے 6 گھنٹے۔ یقین مانے، میں ان کو کل بتا رہی تھی، میرے فادر ہم ابو سے چھپ کے چھٹی کرتے تھے، شادی کے بعد کی باتیں ہیں یہ، کہ ابو نے ایک ہی جملہ بولنا ہے کہ بیٹا جی چنگے بھلے ہو تسی اج گھر کیوں ترے پھر رہے ہو، تو ہم اسکول ٹائم میں۔ اس کے بعد میرے ہسبینڈ کا اس میں بہت تعاون ہے،
مطلب یہ کوئی بھی پرابلم ہو، یہ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے تم زیادہ پریفر کرو، انہیں پتہ میری عادت کا، تو اس معاملے میں مجھے انہوں نے کبھی نہیں کہا۔ ماسٹرز کرانے میں بھی، پنجابی میں ماسٹرز کرانے میں روب صاحب کا بہت ہاتھ ہے۔ روز کتاب آتی تھی، انہوں نے پنجابی کو بہت پڑھا ہوا تھا، تو مجھے یہ نہ روز زبانی سکھاتے تھے اور میں جا کے لکھاتی تھی، تو پھر ایسے ماسٹر ہو گیا۔ شاید میرے نصیب میں یہ چیز لکھی ہوئی تھی کہ میں نے ہیڈ شپ کرنی ہے، تو مجھے مطلب بہت یہاں سے عزت ملی ہے، میں اس کی حقدار نہیں تھی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے اتنی عزت دی ہے، میں اس کو ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ اور میں اب یہ سب آپ کو دعا کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ العلی الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وسلم۔